مولانا محمد حضرت یوسف رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ ابا جان کیا بات ہے، مارکیٹ میں چیزیں ہوتی ہیں، آج نیا ریٹ کل نیا ریٹ، آج کچھ ریٹ کل کچھ ریٹ، ماشاءاللہ اللہ نہ مبارک کرے۔ بیان تو اصل ان کا ہوگا، یعنی ان کے آنے تک میں تو وقت گزار رہا تھا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا اللہ جزا دے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو حضرت جی سے پوچھا وجہ کیا ہے کہ مارکیٹ میں اشیاء خرد و نوش وہی ہیں لیکن ریٹ آج کچھ کل کچھ، آلو 100 روپے 120 روپے کل۔ میرا یہ موضوع ہے نہیں، مجھے یہ باتیں کرنی نہیں آتی، لیکن میں روزمرہ زندگی کے اندر جو ہمارا ایک چلتا ہے نا، جدو دیا حکومت آئی بیڑا غرق ہو گیا، اب اس حکومت کے گلے یہاں کروں گا تو اکثر ہوں گے اس حکومت والے، تو مجھے ضرورت کوئی نہیں۔ پچھلی حکومت کو گلے کروں گا کہ وہ کھا گئے، یہاں وہ بھی بیٹھے ہوں گے، تو مجھے کیا سروکار، تم جانو تمہارا کام۔ یاد رکھو جب تک ان کی حکومت قائم نہیں ہوگی، جتنی مار پڑ رہی اس سے زیادہ پڑے گی، پٹتے رہیں گے۔ جب تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، خدا کی قسم دھرتی پر اسلام والے بھی نظر آئیں گے، اسلام بھی نظر آئے گا، لیکن ہم نے ماننا کوئی نہیں۔ پکی رپورٹ ہے انشاءاللہ اندر کی، کیونکہ ہمیں مار کھانے کی عادت پڑ گئی۔ اگر جوتے کھانے کی کہوں تو آپ حضرات بزرگوں میرے بڑے بے کرامی ہو جائے گی۔ ہمیں پٹنے کی، رسوا ہونے کی عادت پڑ چکی ہے، اور یہ عادت اتنی پکی ہو گئی، ہم نے کہا مر تو سکتے ہیں لیکن یہ عادت نہیں چھوڑ سکتے بھائی۔ ہر الیکشن کے اندر آپ کو ایک کتاب کی صورت میں آپ کو ایک ٹائٹل نظر آتا ہے کہ یہاں مور لگائی، انہوں نے کہا پاگل ہے، یہاں مور لگا دی، سود، ہنسی، بے حیائی اور فحاشی کے اڈے، یہ تو سارے بند ہو جائیں گے، یہ تو اندر بسے چکے۔ مولوی صاحب آپ مسجد میں نماز پڑھو، بس ضرورت پڑے گی تو بچے کو کان میں اذان دلوا لیں گے، ضرورت پڑے گی تو کسی کا جنازہ پڑھوا لیں گے، ضرورت پڑی تو نکاح کروا لیں گے، بس یہ دین آپ اتنا ہی سمجھاؤ، زیادہ ہمیں ضرورت کوئی نہیں۔ ہمارے پاس دنیا کے اندر مال بھرا پڑا ہے، ہر ایک کی جیب میں دیکھ لے پیسہ جیب میں نظر آئے گا، لیکن ناراض نہ ہونا، آپ کی بات نہیں کرتا، اکثروں کو دیکھو پیسہ دونوں جیبوں میں نظر آئے گا لیکن ایمان کی رتی سینے میں نہیں نظر آئے گی۔ اگر ایمان کی رتی سینے میں موجود ہوتی تو اللہ جل شانہ کے حکموں کی انکاری کرتے وقت جان نکلتی، اور قبر کے اندر جاتے ہوئے ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر کلمے کے قبر میں چلا جاتا، ہے ہی نہیں۔ اور اس ایمان کو مضبوط بنانے کی، بچانے کی، اس کی حفاظت کرنے کی، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی، اسے پکا دوست بنا کے قبر میں لے جانے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا ہے۔ روٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ بھوک کے وقت کھانا اٹھا کے ہی رکھ دیتے۔ پانی کی پیاس کی ضرورت ہے گرمی کی شدت میں، یوں نہیں کہتے شام کو پیوں گا، جو چیز جس وقت آپ کو ضرورت ہوتی ہے اسی وقت آپ کو وہ چیز میسر کی جاتی ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی۔ مرنے کے بعد کلمہ بھی قبر پہ لکھا ہوا، مرنے کے بعد آیت الکرسی بھی لکھی ہوئی، مرنے کے بعد چاروں کو، خدا کے بندو اس کی ضرورت تو زندگی کے اندر تھی۔ جب اس قرآن اور کلمے کی مجھے اہمیت نہیں ہوئی، جو میرا بچہ یہ کتبہ لگا کے جا رہا ہے اسے اہمیت ہوگی؟ انہوں نے کہا ابا جان یہ فارمیلٹی پوری کر رہا ہوں، یہ دنیا کا دستور ہے، لیکن اصل بات یہ اسے قبر پر لگا کے نہ جاتا، قبر میں ساتھ لے کے جاتا ہے اس کو۔ کسی سے کو اترا کے دیکھ لو ڈنڈے چھوٹے چل پڑیں گے، وابی ہو گئے نہیں جی یہ لکھنے دندے قرآن ہے، دیکھو تمہاری مرضی۔ قرآن کتبوں پہ لکھنے نہیں آیا، قرآن تو سینے میں نقش و نگار کے لیے آیا تھا۔ بس ہماری غفلت ہے، کہہ دو اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو جی پوچھا جی چیزیں وہی، یہ 2 مہینے پہلے آلو 20 روپے کوئی نہیں پوچھتا تھا، اب 120 روپے۔ فرمایا بیٹے حکومتوں کا قصور نہیں ہوتا، اصل بات یہ اللہ کے ہاں ترازو کے 2 پارٹ ہیں، ایک پلڑے میں انسان کے اعمال ہیں اور ایک پلڑے میں خورد و نوش اشیاء، یہ کھانے پینے والی اشیاء۔ جب انسان کے اعمال والا پلڑا ہلکا بھاری ہوتا ہے تو یہ پلڑا ہلکا ہو کے گر جاتا ہے، تو اعمال کی برکت سے دنیا کی چیزیں کو اللہ سستی کر دیتا ہے۔
اور جب انسان کے اعمال 2 نمبر ہو جائیں تو پھر یہ چیزوں والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. اعمال سستے ہو گئے اور چیزیں مہنگی ہو گئی. قصور انسان کے اعمال کا ہے، وقت کے حکمران کا نہیں ہے. مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، علماء میرے سے جانتے عربی پڑھ کے بھی مولا بتائیں گے کہ تمہارے حکمران تمہارے اعمال ہیں، اور تمہاری مرضی ہے بھائی. چہرے تبدیل کرنے سے حالات بہتر نہیں ہوا کرتے میرے بھائی. اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک زندگی بہترین نمونہ ہے زندگی کو سدھارنے کے لیے. اور آج آپ میں تو کل کے چھوکرے ہیں میرے بھائی، یہ ہمارے کچے پکے گناہ ہیں. ان کو دیکھو کہ جن کا تصور ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ ہدایت والے رستے پر آ سکتے ہیں. صبح دروازے پر جانا، رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھانا. تو پھر کیا ہوا؟ خدا کی قسم ایسے گوہر تیار ہوئے. چل مکے کی گلیوں میں رہے تھے، آواز جنت میں سنائی دی رہی تھی. آج کے دور میں کہا نا، اس وقت تو نہیں کہا. ان کی چال کو، ان کی ڈھال کو، ان کے کردار کو، ان کے نقش و نگار کو، ان کے لین دین کو، ان کے رہن سہن کو، ان کے اوڑھنے بچھونے کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کے سونے جاگنے کو، ان کے معاملات کو، شادی بیاہ کو، رونے ہنسنے کو دیکھ کر اس دور کا شاعر کہہ گیا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے عادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آج بھی میرے عزیزو، آج دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، رحمت والے نبی کے قدموں میں آ کے کوشش کرنا پڑے گی، حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھنا پڑے گا، نبی کی اتباع کا لبادہ چادر اوڑھنی پڑے گی. ورنہ اللہ کی عزت کی قسم جتنی مار پڑ رہی ہے آنے والے وقتوں میں زیادہ پڑے گی. اب تو انسان مار کھا کے روتا ہے، دائیں بائیں سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، لیکن اب اگر ابھی ہم نے توبہ نہ کی تو اتنی مار پڑے گی پوچھنے والا بھی نہیں کوئی کہے گا کہ کیا ہوا ہے. آج انسان کے پاس گرمی سردی کے بچاؤ کے لیے کپڑے موجود ہیں، جوتا موجود ہے، مکان موجود ہے، ساز و سامان موجود ہے، ضروریات کے لیے انسان کی جیب میں پیسہ موجود ہے. لیکن مجھے ایمانداری سے بتاؤ، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو لینے کے لیے کوئی تیار کوئی نہیں. قیامت کا دن ہوگا، مکے کے در یتیم نے جب اعلان کر دیا بتاؤ دنیا کی زندگی میں کیا کما کے لائے کیا کھو کے آئے، تو یہ نہ ہو ہماری زبان پر آنے سے پہلے فرشتہ اعلان کر دے کہ دنیا کی زندگی میں دنیا کا مال کما کے آئے، تیری مبارک زندگی کو کھو کے آ گئے ہیں. 2018 کی بات ہے، 11 بھی مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی میں جانے کا ایک دروازہ ہے، اس پہ 11 بھی لکھا ہوا ہے. 5 دن گزر گئے، 6 دن گزر گئے، 7 دن گزر گئے. اس دروازے پر کراچی کا ایک نوجوان کھڑا تھا، نئی نئی داڑھی رکھی ہوئی تھی، شلوار اس کی ٹخنوں سے اوپر تھی، گنبد خضرا کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہتا تھا. اچانک عصر کی نماز کے بعد ویل چیئر پر میں نے اس سے پوچھ لیا، میں نے کہا بیٹے آؤ ادھر آؤ. آ گیا. میں نے کہا کہاں کے ہو؟ کہا کراچی سے. میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہا فلاں نام ہے. میں نے کہا اکثر نمازوں میں جب حاضری ہوتی ہے تو آپ کو یہاں دیکھتا ہوں، اندر کیوں نہیں جاتے؟ ریاض الجنہ موجود ہے. اندر کیوں نہیں جاتے؟ صاحب صفہ کا چبوترا موجود ہے. اندر کیوں نہیں جاتے؟ باب السلام موجود ہے، باب رحمہ موجود ہے. اندر کیوں نہیں جاتے؟ روزہ مبارک ہے، مواجہ شریف ہے، سنہری جالیاں ہیں، کملی والا اپنے یاروں کے ساتھ سو رہا ہے. اللہ کی قسم کوکے مار کے رونے لگا اور کہنے لگا مولوی صاحب کیا کروں، کراچی سے بڑے مان کے ساتھ آیا تھا، خوشبو بھی لے کے آیا تھا، لال رومال بھی لے کے آیا تھا، نئی ٹوپی سفید جنگ کا جوڑا بھی لے کے آیا تھا. مکے سے جب مدینے آنے لگا مجھے احساس ہوا کہاں جا رہا ہے. اگر انہوں نے سلام کا جواب دینے سے پہلے پوچھ لیا کیا لے کے آیا تو میں کیا جواب دوں گا. مولانا یہ میری ہمت، یہ ڈر مجھے مسجد نبوی کے دروازے کی چوکٹ پار کرنے نہیں دے رہی ہے. پتہ نہیں 11 اکتوبر کو میں حاصل پور کے اجتماع میں گیا. اللہ غنی میرے عزیزوں، میں دعا کرنے کے بعد میں سٹیج پہ بیٹھا تھا، ایک نوجوان اٹھا اور اس نے سلام کیا، میرا ہاتھ چوما، کہنے لگا مولانا دعا کرو اللہ سنت کے مطابق کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دل میں آیا دعا کے بعد میں مسافے کے بعد اسے بلاؤں گا اور کہوں گا یا مغنیوں پڑھ لیا کر، علم نشرہ پڑھ لیا کر، سورہ اخلاص پڑھ لیا کر، درود شریف پڑھ لیا کر. میرے پوچھنے سے پہلے، بتانے سے پہلے میں زبان
نے جلسہ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے آئے اور کہنے لگے مولانا صاحب اس سے پوچھو تو صحیح ہے حلال کیا کام کرتا ہے. میرے دل میں آیا کپڑے کا کام کرتا ہوگا, میرے دل میں آیا کوئی جوتیوں کی دکان ہوگی, برتنوں کی دکان ہوگی. آگے آیا ہلکی سی آنکھ میں آنسو آئے, کہنے لگا مولانا اللہ گواہ ہے نائی کا کام کرتا ہوں, حمام کا کام کرتا ہوں, لیکن جب سے میں کام کرتا ہوں ان ہاتھوں نے سر کے بال تو کاٹے, محمد کی سنت کو ہاتھ نہیں لگایا ہے. میں نے کہا میاں پھر اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا, میں تیرے ہاتھ کا بوسہ دوں. قیامت کا دن ہوگا عبدالحنان تو پرے ہٹ جا, پہلے میرے اس امتی کو بلاؤ جو میری سنت کی حفاظت کر کے آیا. کیا عالم ہوگا, دنیا تجھے کہے گی ہوش کر چلتا ہے, لیکن قیامت کے دن رحمت والا نبی کہے گا ہوش کرو یہاں سے چلو. سب سے پہلے میں اسے حوضے کو سر پلاؤں گا جو میری سنت کی حفاظت کر کے آیا ہے. پتہ نہیں میرے عزیزوں کون ہمیں آ کے مت دے گا. بابا عبد الکریم صاحب کی زندگی گزر گئی, سفید داڑھی ہو گئی. مولانا اقبال صاحب اللہ اکبر, میرے عزیزوں کہاں ہیں, کہتا کہتا دنیا سے چلے گئے. میرے عزیزوں یہ اکابرین امت بیٹھے ہیں, ان کے منہ میں دانت کوئی نہیں, زبان میرے عزیزوں اللہ اکبر کمزور ہو گئی. کئی میرے عزیزوں شوگر کے مرض میں دن رات صبح و شام آپ کو اللہ کی توحید کا پیغام سناتے سناتے, نبی کی رسالت کا پیغام سناتے سناتے لوگوں میں بڑھاپا آ گیا. لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہمارا رنگ تو بدل گیا, جوانی بڑھاپے میں بدلی, لیکن آج تک ہمارے دل کا مزاج نہیں بدلا ہے. میں اسے عاشق رسول کیسے مان جاؤں, میں اسے غلامی رسول کا نعرہ لگانے والا کیسا مان جاؤں, جیسے جو صبح 9 بجے سے آپ کی بات نہیں کرتا, صبح 9 بجے سے جلسہ شروع ہوا 5 بجے ختم ہوگا, اسے پیشاب کی تیزی آ رہی ہے, اسے کوئی باتھ روم نہ ملا, اسے کوئی ٹوائلٹ نہ ملا, اسے کوئی لیٹرین نہ ملی, اتنا پیشاب تیز آیا. 7 گھنٹے حضور کی سیرت میں جلسے میں بیٹھ کر, پھر بھی کسی کنارے پر میرے عزیزوں کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ کر, کھیتوں میں بیٹھ کر پیشاب کیا, اور پیشاب کرنے کے بعد بغیر استنجے کے اٹھ گیا. وہ کیسا آج کے رسول ہے. سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, دارالعلوم ساما والا, میرے عزیزو عیدگاہ کے مدرسے میں آنے والا, اللہ اکبر ساون والا میں آنے والا, 5-6 گھنٹے بیٹھ کے نبی کی سیرت میں سن کے اٹھا, آمنہ کے لال, مکے کے در یتیم کے حالات اقوال سن کے اٹھا, آپ کی مبارک زندگی کے طور طریقے سن کے اٹھا. لیکن اس کو پھر بھی اس کی زندگی کا مزاج نہ بدلا, اس کے دل نے مغرب کی نماز کا سجدہ کرنے کے لیے ہاں ہی نہیں کی ہے. فرانس کے اندر کارٹون چھپا, میں نہیں کہتا میرے نبی کا چھپا, ہم تو آج کے رسول ہیں, یہ بھی گستاخی ہو جائے گی. کیا کیا, اللہ اکبر میرے عزیزوں, انہوں نے کہا ایک موبائل کی کلپ پر, ایک فیس بک کے اوپر یہ چیز چڑھا دو. ہم نے کیا کیا, جو اتنوں کو شیئر کر کے لعنت کرے گا اسے یہ ثواب ملے گا. خدا پاک کی قسم وہ تو بیٹھ کے کارٹون چھاپ رہے ہیں, پوری دنیا کے اندر تشہیر محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا کر رہا ہے. آج میرے عزیزوں میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے, آج اپنے گناہوں سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے. اللہ غنی, میرے عزیزوں نماز روزانہ پڑھتے ہیں, روزہ میرے عزیزوں سال میں 1 مہینہ رکھتے ہیں, یا اللہ پاک کسی کو نفلی روزوں کی توفیق بھی عطا فرماتا ہوگا. زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں, فصلوں کا عشر بھی ادا کرتے ہیں, قربانی بھی دیتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں ایک کام ایسا ہے, لیکن ان تمام اعمال انسان اسی وجہ سے کرتا ہے کہ اللہ جل شانہ اما نوالو سے قبول فرما لے. لیکن انسان کی ایک زندگی کا عمل ہے, اللہ اکبر, یہ جتنے اعمال ہیں کرنے کا حکم دیا, لیکن قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں. میری مرضی چاہوں قبول کر لوں, میری مرضی چاہوں جاتے ہوئے تیرے خصے میں ڈال کے بھیج دوں, جا اپنے سجدے لے جا, اپنی نمازیں ساتھ لے جا. لیکن مالک کائنات نے ایک عمل بتا دیا, قرآن پاک میں تصدیق کر کر اللہ نے صداقت کی مہریں اس کے اوپر لگا دی. فرمایا میرے بندے ایک عمل ایسا ہے جو صرف تو رمضان المبارک کی 27ویں رات میں کرتا ہے, ایک عمل ایسا ہے جو 15 شعبان کی 15ویں رات میں کرتا ہے. وہ عمل کون سا ہے, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. فرمایا میرے بندہ ایک عمل ایسا ہے جب تو میرے دربار میں ندامت کا آنسو بہا کر سر جھکا کے کہتے اللہ معاف کر دے, مجھے تیرے اس جملے پر, مجھے تیرے اس بول پر اتنا پیار آتا ہے, پھر میری شان کریمی دیکھ, گناہ کر معاف کرنا تو دور کی بات ہے, میری رحمت کا دریا جب موج میں آتا ہے تو میں تیرے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی تبدیل فرما دیتا ہوں.
ہر آن ہر گھڑی ہر قدم اٹھاتے وقت ہر پیر کا قدم رکھتے وقت انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، مال کا دھیان ہے، اولاد کا دھیان ہے، فصل کا دھیان ہے، کاروبار کا دھیان ہے، کیونکہ دنیا کے اندر ان چیزوں سے لگاؤ لگایا۔ اللہ اکبر، پیسے کی محبت ہمارے دل کے اندر اتنی آ گئی۔ میں بڑوں کی بات نہیں کرتا، بزرگوں کی بات نہیں کرتا، اس بابا جی پر میں حیران ہوں، 80 سال ہو گئے جسے گھر سے نکل کر مسجد کا راستہ نہیں آتا، زمین پہ گرا ہوا 100 روپے کا نوٹ نظر آتا ہے، میں اس بچے پہ حیران ہوں۔ اللہ اکبر، تم اپنے گھروں میں تجربہ کر کے دیکھ لینا، 10 مہینے کا بچہ ہوگا، 11 مہینے، 12 مہینے کا، 13 14 مہینے کا، اب سال سے 1.5 سال کا ہوگا، 2 سال کا ہوگا، اگر کسی بات پہ رونے لگ گیا، اماں چپ کرائے گی چپ نہیں ہوگا، ابو چپ کرائیں گے چپ نہیں ہوگا، بہن بھائی کہیں گے چپ کرائیں گے، کوئی کھلونا دے گا، کوئی چھلجنا ہاتھ میں دے گا، کوئی گاڑی دے گا، کوئی گڑیا دے گا، لیکن چپ نہیں ہوگا۔ ابو کہے گا انہوں میرے کو لے کے آ دے، گھنے چپ ہو کے دکھائے گا، ابو جان جیب میں سے 10 روپے کا نوٹ نکالے گا، چوس نہیں پیتا ہوا بچہ 10 روپے کا نوٹ لے کے خاموش ہو جائے گا۔ یہ 10 روپے کی نوٹ کی کس نے پہچان کرائی؟ بیٹے بتا تو صحیح، اور دھیرانی بتا تو صحیح، گود میں کھیلنے والے تجھے تجھے گاڑی دی، تجھے جھنجھنا دیا، تجھے کھلونا دیا، لیکن تو نے کوئی چیز ہاتھ میں نہ پکڑی۔ یہ 10 روپے تو نے ہاتھ میں کیوں پکڑ لیے؟ کہ یہ بھی مجھے میرے ماں باپ نے سکھایا۔ جب پہلا دن تھا، میں اماں کی کوک میں آیا، میرا ابو گھر آیا، میری اماں جان نے میرے آنے کی خوشخبری سنائی، میرا ابا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ہن تے محنت زیادہ کرنی پڑے گی، ہن تے پیسے کمانا پڑیں گے۔ رات کو میرا ابا بستر پہ لیٹ کے کروٹیں بدلتا تھا، میری امی کہتی تھی سو جا، سارا دن کاروبار کر کے آیا ہے، کہتا ہوں اے مہمان آنا ہے، کہاں سے اسے کھلاؤں گا، کہاں سے اسے پلاؤں گا۔ میں ساری باتیں ابا جان کی ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا، پھر میری اماں کمیٹیاں ڈالا کرتی تھی، اس کے اسکول کی تعلیم پہ خرچ کریں گی، میرا ابا سر پکڑ کے بیٹھ جایا کرتا تھا، میری ماں کہتی تھی کی ہویا؟ کہ بازار سے سن کے آیا ہوں، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، پیسہ پاس کوئی نہیں۔ اس ماں باپ نے مجھے 9 مہینے کوک میں اتنا پیسہ یاد کرایا، میری غذا اللہ کا قرآن نہ بنی، میری غذا پیسہ بن گئی۔ اللہ اکبر، یہ قرآن پڑھ کے سناتی تو میں قرآن کی تلاوت سے چپ ہوتا، یہ درود شریف پڑھ کے سناتی میں درود کی تلاوت سے چپ ہوتا۔ اس نے 10 روپے کی نوٹ کی اتنی پہچان کروائی، اللہ اکبر، مجھے دنیا میں آنے کے بعد نہ باپ کے چہرے پر نہ ماں کے چہرے پر پیار نظر آیا، مجھے تو ہر ایک کی جیب میں نوٹ نظر آیا ہے، تو اس لیے میری غذا بھی پیسہ بن گئی، قرآن نہ بنی۔ میرے عزیزو، جب 10 مہینے کے بچے کا حال یہ ہو جائے، جسے پیسے کی پہچان ماں کی گود میں ہو جائے، وہ رحمت دو عالم کا دین جوان ہو کر کیسے دنیا میں پھیلائے گا؟ جاؤ گھروں کے رخوں کو بدلو۔ آج ہمارا بھی معاملہ الٹا، معاف کرنا، اللہ کے گھر تو بنا دیے، مولوی صاحب آپ اس مسجد کو دیکھ کے ساری مسجدیں بھول جائیں گے۔ میں نے کہا کیا مسجد؟ کہا اب تک اس پہ 2 کروڑ روپیہ لگ چکا ہے، ابھی کام باقی ہے۔ میں نے کہا ظہر کی اذان ہو گئی، کہا جی نماز یہاں بس نماز ہونے والی ہے، کتنے بجے کا؟ 10 منٹ رہ گئے ظہر کی نماز میں، ٹوٹیوں کے پاس بیٹھا دیکھتا رہا، کوئی بھی نمازی نہ آیا۔ وہ کہاں چلے گئے سارے؟ جی کھیتوں میں گئے ہیں۔ کہاں چلے گئے؟ جی کاروبار پہ گئے ہیں، صرف مغرب کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میاں خدا کی قسم 2 لاکھ کروڑ روپے کی مسجد بنائی، اتنی محنت تو آنے والے نمازیوں پہ کرتا۔ اگر ظہر کی نماز، یاد رکھنا، جو قوم رات کو جلدی سونا چھوڑ دے اور صبح کو جلدی اٹھنا چھوڑ دے اور اللہ کی نعمتیں چھوٹی بڑی جیسی ان پر شکر کرنا چھوڑ دے، لاکھ ایٹمی طاقت بن جائے، دنیا کے میدان میں وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ یوں فرمایا علماء اکرام نے، فرمایا صبح صبح، جسے نور پیر کا ویلا کہتے ہو، صبح صبح اٹھ جایا کرو، چڑیاں تمہاری دیواروں کی مڈیر پر آ کر بیٹھ جائے، کپڑے ٹانگنے والی تاروں کے اوپر چڑیاں کے چیچی کرنے لگ جائے، خبردار خبردار، اپنا بستر چھوڑ دے، اپنا بیڈ روم چھوڑ دے، اور جلدی سے چڑیوں کے آنے سے پہلے، ان کی چیچی کرنے سے پہلے مصلے پر بیٹھ کے اللہ کے دربار میں اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے، کیونکہ جب تو بستر پہ سوتا ہوتا ہے، یہ چڑیاں کے چیچی کرتی ہیں، کہتی پھٹے منہ تجھے شرم نہیں آتی، اب اتنی سی مخلوق ہو کے صبح اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، تو اشرف المخلوقات ہو کے بھی سو رہا ہے۔ میرے بھائیوں بہت دور چلے گئے، بہت ہی دور چلے گئے، آ جاؤ آ جاؤ،
خدا کی قسم کامیابی ملے گی قبر میں بھی حشر میں بھی دنیا کی زندگی اور جنت میں داخلے کی سند ہی صرف رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. نہیں یقین آتا. اللہ اکبر. میں کہوں اگر ہاتھ کھڑا کرو کہ کوئی ایسا آدمی جس کے گھر سے کوئی جنازہ نہ اٹھاؤ تو کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا. اگر میں کہوں جی 4-5 جنازے کس کے گھر سے اٹھے تو سب سے پہلے میرا ہاتھ کھڑا ہوگا. اللہ اکبر. میرے پہ یقین نہیں آتا. چلو میں تو اتنی دور سے آیا, جو گاڑی میں پیٹرول ڈلے گا عبد المہیمن صاحب اس کے مجھے پیسے دے گا, کھانا بھی کھلائے گا, بڑے ناز نخرے سے آیا. خدا پاک کی قسم ہے جب پھولوں کی بارش ہوتی ہے دل یوں کر کے کانپتا ہے. عبد الحنان اللہ اکبر کالی کملی والے نے حوض کوثر پر کھڑے ہونے سے پہلے پوچھ لیا تمہارے پر تو پھولوں کی بارش ہوتی تھی, تم نے تو پھر بھی پیغام نبوت نہیں سنایا, میں نے تو پتھروں کی بارش میں بھی اللہ کا قرآن سنایا. کون کہتا ہے کہ وہاں چھٹ جائیں گے؟ وہ چھٹے گا جس نے مفلسی میں, جس نے غریبی میں, جس نے تنگ دستی میں, خوشحالی میں, جس نے رونے میں, دھونے میں, جلوت میں, خلوت میں, اپنوں میں, پرائے میں. اللہ اکبر. غلط قدم اٹھاتے وقت کہو اتق اللہ, اللہ سے ڈر. اللہ اکبر. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ سامنے آ جائے, مال چھوڑ دے گا, اولاد چھوڑ دے گا, پیغمبر کے طریقے کو اپنانے سے اپنے آپ کو دور نہیں کرے گا. حوض کوثر کا تو قیامت کے دن مستحق ہوگا. تیرے میرے للے چھللے جیسے میرے عزیزوں پتہ نہیں. اللہ اکبر. اگر اس نے کرم فرما دیا تو بیڑا پار ہے, ورنہ جان چھڑانی ہماری مشکل ہو جائے گی. کوئی بھی تو نبی علیہ السلام کی زندگی کو ہے چھوڑے بہت. چلو خدا کا شکر ہے ان علاقوں میں میرے عزیزوں چہرے پر داڑیاں نظر آتی ہیں, سروں کے اوپر رومال پگڑی نظر آتی ہے, اسے سنبھال کے لے جانا, ورنہ جو موجودہ حالات آ رہے ہیں جیسی نسل کی تربیت کر رہے ہیں, نہ چہرے پر ہماری داڑھی بچے گی, نہ سروں پر ہماری پگڑیاں بچیں گی. کوئی ماں باپ دل کے اندر تمنا کرتا ہی نہیں میں اپنے بچے کو عالم دین بناؤں, میں اپنے بچے کو اللہ والا بناؤں. سارے بھائی یہ کوشش کرتے ہیں انجینئر بن جائے, سارے کوشش کرتے ہیں سائنسدان بن جائے, سارے کوشش کرتے ہیں بڑا افسر بن جائے, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائے تاکہ بڑا ہو کے کامیابی ملے گی. یقین جانو 4-5 دن پہلے پشاور کا سانحہ ہوا. اگر آپ کے پاس میرے عزیزوں واٹس ایپ ہے تو میں آپ کو ایک تصویر بھیجتا ہوں. ایک اتنا سا بچہ, اس کے نیچے یہاں سفید رنگ کی پٹی بندی ہوئی ہے اور آنکھوں میں 2 اس کے آنسو ہیں, یہ بڑے بڑے آنکھوں میں آنسو ہیں, اور لال رتے رنگ کا خون یہ ڈلا ہوا ہے. اللہ اکبر. میں نے تصویر کو زوم کر کے دیکھا, میں نے کہا قریب دیکھوں تو صحیح, اس کا رتا خون قرآن کے کی صفحے پہ پڑا ہوا ہے. خدا کی قسم جب میں نے وہ قرآن پاک کا صفحہ دیکھا مجھے شانوں والا عثمان یاد آ گیا. اللہ اکبر. وہ شہید ہوتے ہوئے کہہ گیا چاچو چو دنیا والوں نے ہماری قدر نہ کی, ہم تو نبی کے داماد کی قدر کر کے چلے گئے. جب تیرا خون گرا تو قرآن کا پہلا پارا تھا, اور جب میرا خون گرا قرآن کا دوسرا پارا تھا. اللہ اکبر. لیکن میرے عزیزوں وہاں ایک اوپر لکھا بھی تھا 2 مہینے پہلے اس بچے کی آمین ہوئی تھی. جب پھولوں کے ہار اور پگڑی باندھ کر یہ بچہ ماں کے سامنے آیا ہوگا اس وقت ماں کا کیا حال ہوا ہوگا. جب لال رنگ کے خون کے میں غسل لے کر کفن پہن کے ماں کے سامنے آیا ہوگا تو اس وقت ماں کا کیا حال ہوگا. یہ اس کی ماں کا رونا جو ساری زندگی بچہ ماں کی آنکھوں میں دے گیا. ہمارا یہاں سے گرے بان پکڑ کے جو جوڑ کے کہہ رہا ہے تم میرا بچہ تو نہیں دے سکتے, نہ میرا بچہ واپس آ سکتا ہے, اتنا تو بتا دو کیوں مارا, میرے بچے کا کیا قصور تھا. نہ کسی نے کالی پٹیاں باندھی, نہ کسی نے احتجاج ریکارڈ کرایا, ہم مظلوم ہیں. آج پتہ لگا خدا کی قسم جب بچے قبروں میں گئے کفن تو دور کی بات ہے جسم کے اعضاء موجود نہیں. آج پتہ لگا قرآن کے وارث لاوارث ہو گئے. پشاور اسکول پر حملہ ہوا, آواز احتجاجی ریکارڈ ہم نے کرایا, آوازیں ہم نے بلند کی, مدرسوں میں قرآن خوانیاں ہم نے کرائی, مدرسوں میں دعا ہم نے کرائی. ہم نے خدا کی قسم پوری دنیا کو احتجاج ریکارڈ کرایا. بچے بچے ہی ہوتے ہیں, اسکول کے ہوں یا مدرسے کے بچے ہوں, پڑھ تو قرآن کی تعلیم دنیا کی لے اچھا انسان بننے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن افسوس صد افسوس, میں کس کا گلہ کروں, امیروں کا کروں, میں کس کا کروں, حکومت والوں کا کروں, میں کس کا کروں. افواج پاکستان تمہیں سچ سلام ہے, لیکن ہماری آرزوؤں پر تم پانی نہ پھیر دینا. ہم اپنی حلال کمائی تمہارے دانے میں اتارتے ہیں, حلال کمائی کی ہماری تنخواہیں تمہارے گھروں میں آتی ہیں.
نہیں ہے. ہم حلال کمائیں تب تمہارے گھروں کے اندر چولہا جلتا ہے. ہم تمہاری بے کرامی نہیں کرتے, ہم تمہیں سچ سلام کرتے ہیں, ہم رات کو سوتے رہتے ہیں, تم سرحدوں پر ہمارے ملک ہماری بچوں کی حفاظت کرتے ہو. لیکن خدا را تمہیں انڈیا کا دشمن مسلمانوں پر نظر آتا ہے. اللہ اکبر, قرآن کا دشمن تمہیں کیوں نظر نہیں آتا؟ اللہ اکبر. ہماری میرے عزیزو انٹیلیجنس اتنی کمزور کیوں ہو گئی کہ جب بھی حملہ ہوا خدا کے دینی مدارس پہ ہوا, معصوم بچوں پر ہوا, لیکن اللہ کی قسم ہے اس دن جتنے ماؤں کے گھروں میں قرآن مچا ہوا تھا, ہر ایک کی کوک اور آ بتا رہی تھی بتاؤ ہمارے بچوں کو کیوں مارا ہے. قیامت کا دن ہوگا جب یہ آنسوؤں کے ساتھ اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا, محبوب دو عالم کھڑے ہوں گے. حضور نے اگر پوچھ لیا بیٹے کیوں رویا, رو کے کہے گا اپنی امت سے پوچھ انہوں نے مجھے میرے ماں باپ سے کیوں جدا کیا تھا. اگر رحمت والے نبی نے یوں ہماری طرف دیکھ لیا خدا کی قسم سارے اعمال غارت ہو جائیں گے, جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. ہاتھ جوڑ کے آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں, اور میرے ویرو خدا کے واسطے ابھی تو ہم لال مسجد کا زخم نہیں بھولے تھے, دوسرا زخم ہمارے دل کو پھر چیر کے چلا گیا. اٹھو, کب اٹھو گے؟ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کب تک میرے عزیزو قرآن لاوارثوں کی طرح تمہاری الماریوں میں پڑا رہے گا؟ کب تک قرآن لاوارثوں کی طرح؟ کب قرآن پڑھنے والے لاوارث شہید ڈاکٹر محمد عادل خان, ادھر دیکھ لو مولانا سمیع الحق صاحب, کس کس کا میں نام لوں؟ جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا اس وقت سے لے کر جیت 5000 علماء کرام کو اس ملک میں شہید کیا گیا, لیکن آج تک بھی کسی عالم کا قاتل گرفتار نہیں ہوا ہے. اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا؟ ہاتھ جوڑتا ہوں خدا پاک کی قسم, جو ہیرے بیٹھے ہیں ان کو فون آتے ہوں گے, احتیاط کیجئے. وہ کوئی زانی ہے, کوئی شرابی ہے, کوئی چوری اور جوئے کے اڈے چلا رہے ہیں. ہم تو در در پھر کے نہ اپنے بچوں کا سوچا, نہ اپنے بڑوں کا سوچا, نہ رشتہ داریاں دیکھی, نہ خاندان میں شادیاں دیکھی, نہ موت میں یہ دیکھی. اور خدا کی قسم گھر کی بیٹھک میں دکان کھول کے بیٹھ جاتے, اتنے پیسے تو تب مل جاتے تھے, لیکن صبح و شام اپنی تو بات نہیں کرتا. اس بزرگ کو دیکھ لو, اس کی داڑھی کالی تھی, جب یہ ممبر پر آ کے کھڑا ہوا داڑھی سفید ہوگی, ابھی بھی ممبر پہ کھڑا نظر آ رہا ہے. اس کی سفید داڑھی آپ حضرات سے تقاضا کر رہی ہے بتاؤ کب تک, آج نہیں تو کل اللہ انہیں سلامت رکھے ہم نے قبروں میں چلے جانا ہے. بتاؤ تو صحیح تمہارے پاس کیا تیاری ہے؟ تم اس دین کے گلشن کی حفاظت کرو گے؟ 500 روپیہ دو گے, 1000 دو گے؟ خدا کی قسم اگر پیسوں سے قرآن کے ادارے بنتے تو دارالعلوم دیوبند کبھی نہ بنتا, جو انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر حضرت شیخ الہند کو تیار کر کے چلا گیا. میرے عزیزو خدا کی قسم کبھی میرے عزیزو قرآن نہ پھلتا پھولتا. اللہ پاک تو ہمارے سے خلوص مانگ رہے, ہمارے سے ہماری محبت مانگ رہے. جو تم محبت پیسے کو دے رہے ہو اللہ کے قرآن کے لیے دو. اج ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو انشاءاللہ دینی مدارس کے بھی محافظ بنیں گے, مدارس چلانے والوں کے بھی محافظ بنیں گے انشاءاللہ, پکا.